مرتبہ سارے پہلا کلمہ شریف پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ہمارے بزرگ جدو پہلا کلمہ پڑھ لیندے سن تو پھر اللہ دی بارگاہ چ درخواست کرتے سن کہ یا اللہ اسی پہلا کلمہ شریف پڑھ کے تیری بارگاہ تیرے محبوب دی بارگاہ چ امانت رکھ چھڑی تے نہ تیری بارگاہ چ کوئی خیانت ہو سکتی ہے نہ تیرے حبیب دی بارگاہ چ ہو سکتی تے ساڈی یہ درخواست ہے کہ جدوں ساڈی روح نکل رہی ہوئے ساڈا کلمہ سانو واپس فرما چھڑ۔ گزارش ہے اللہ تعالیٰ دی ذات دے بارے کدی تحقیق نہیں کر رہی کیونکہ رب نو سمجھیا نہیں جا سکتا، رب نو تے منیا جاندا ہے۔ نبیاں تے رسولاں دے بارے بھی کدی تحقیق نہیں، انہوں نے صرف کہ میں مصطفیٰ جان رحمت پہ صحابہ اور اہل بیت دے بارے بھی کدی تحقیق، رب دے بارے تحقیق، نبیاں تے رسولاں دے بارے تحقیق، صحابہ اور اہل بیت دے بارے تحقیق، اور آخری جڑے پاکان امت ہے، امت دے بڑے لوگ انہاں دے بارے بھی تحقیق۔ بس انہاں سارے نو کی کرنا ہے؟ سلام ہوئے تھوڑے کی کہنا ہے جی؟ سلام۔ چار گلنا ہے کہ دوسرا اس کائنات دے اندر جڑا افضلیت دا دار و مدار ہے او رسول اللہ دی ذات ہے۔ یعنی وہ ایک بابا جی سے انہوں کو کسی نے پوچھا کہ مکہ افضل ہے یا مدینہ، انہیں جیب وچوں پرس کٹ کے دسیا تے فرمایا اے دی قیمت کتنی؟ بٹوا۔ انہیں کہا 5 روپے۔ فرمایا میں نے واپس کر، انہیں واپس کیتا، آپ نے او دے چ ایک موتی رکھ کے کیا ہون کتنی؟ انہیں کیا ہون انمول ہو گیا ہے۔ فرمایا رب دے خزانے دا جڑا سب تو قیمتی موتی ہے او مدینے چرام فرما رہے ہیں۔ اے جڑی صفاں دی فضیلت ہے نا اے امام دے مصلے نال جڑی ہوندی ہے۔ جتھے امام دا مصلہ ہے گا اس تو پیچھے جڑی صف ہوئے گی او کیڑی صف ہوئے گی؟ تے صدیاں بعد نکا جا امام جدر جاندا ہے تے افضلیت ادھر جاندی ہے، تے جدر نبیان دا امام جاندا ہے افضلیت ادھر نہیں جاندی۔ حضور مکے چھوڑ گئے تے مکہ افضل ہے۔ حضور مکے سے نکل کر غار ہرا میں چلے جائیں تو غار ہرا، اور اگر حضور غار ہرا سے نکل کر غار ثور میں جلوہ گر ہو جائیں تو غار ثور، اور غار ثور سے نکل کر حضرت ام معبد کے خیمے میں چلے جائیں تو ان کا خیمہ، اور اگر وہاں سے نکل کر مدینہ منورہ آ کر مسجد قباء میں جلوہ گر ہو تو مسجد قباء۔ جو میں مسئلہ بیان کر رہا ہوں اس کو ذکر کیا ہے امام جلال الدین سیوطی نے، امام صالحی نے، امام سمہودی نے، امام خفاجی نے، امام زرقانی نے، امام ابن عابدین سید شامی نے، حضرت ملا علی قاری نے۔ وہ جگہ کس سے افضل یہ بتانا ہے؟ وہ کعبے سے افضل ہے۔ بلکہ اگلی گال کی تھی، فرمایا وہ عرش سے بھی افضل ہے، کیونکہ اللہ عرش پر رہتا نہیں ہے، اللہ مکان سے پاک ہے، اللہ جہت سے پاک ہے۔ مکہ میں ہو تو مکہ، ہیرا میں ہو تو ہیرا، ثور میں ہو تو ثور، قباء میں ہو تو قباء۔ پہلا جمعہ حضور مسجد جمعہ میں پڑھا رہے تو مسجد جمعہ، پھر مسجد نبوی میں چلے جائیں تو مسجد نبوی، بدر چلے جائیں تو بدر، احد میں چلے جائیں تو احد، کیونکہ افضلیت کا دار و مدار حضور کی ذات ہے۔ تو جہاں حضور پر نور آج آرام فرما رہے ہیں 1400 سال سے، اور وہ زمین کا مبارک ٹکڑا جو حضور کی مبارک پسلیوں کا نہیں، حضور پر نور کے جسم اطہر کے اوپر جو قمیص ہے اس کے اوپر ایک چادر ہے، اور وہ چادر زمین کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ تو علماء یہ جتنے میں نام لے چکا ہوں وہ فرماتے ہیں کہ وہ جگہ جو حضور کے مبارک ایک چادر کو، پھر اس کے اندر ایک قمیص ہے، پھر اس کے اندر بدن مصطفیٰ ہے،
تو وہ جو زمین کا خطہ ہے جہاں حضور 1500 سال سے آرام کر رہے ہیں، وہ زمین کا ٹکڑا کعبے سے بھی افضل ہے اور عرش سے بھی افضل ہے، اور صدیق اکبر کا مقام بھی عرش سے، کیونکہ صدیق ادھر ہی آرام کر رہے ہیں۔ تو وہ خاک جو حضور کی مبارک چادر کو چھو رہی ہے وہ حضور کے جسم کا حصہ نہیں ہے۔ حضور کے جسم کا حصہ، جو جسم کا حصہ نہیں ہے وہ عرش سے افضل ہے۔ تو جن کو حضور نے یہ کہا ہو کہ میری بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جو جسم مصطفیٰ کا حصہ نہیں ہے وہ عرش اور کعبے سے افضل ہے۔ تو جو بدن مصطفیٰ کا حصہ ہے، میں نے کہا تحقیق کے موتی چن کے رکھیں گے، صحابہ اور اہل بیت کے دشمن کو بھون کے رکھیں گے، اور ہمیں تو صدقہ پنجتن پاک کا کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو سیدہ کا بے ادب ہے اسے تاپیش نون تن کے رکھیں گے۔ یہ تمہارا کام نہیں تھا کہ تم حضور کے گھر کی طرف تم نگاہ اٹھاؤ۔ میں نے آج تک اس منبر پر کسی سنی عالم کے خلاف کوئی بات نہیں کی جی نام لے کر۔ میں نے مطلق کہا ہے جو اہل بیت کا گستاخ ہے اس کا نطفہ ٹھیک نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تم نے ہمارے معظم کے خلاف بات کی ہے۔ میں نے کہا وہ گستاخ ہے؟ کہتے نہیں، تمہیں کمر چل کیوں لگی؟ بس فرق اتنا ہے کہ لوگ اپنے بڑوں کو بچا رہے ہیں اور ہم مصطفیٰ کے گھرانے کی عزت پہ پہرا دے رہے ہیں۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ یار غار مصطفیٰ مسجد نبوی کا امام تمہاری اس بات سے خوش ہوگا؟ اوے دور دور بے ادبو، اوے آنے رسول نو پہ گئے ہو۔ میرے بارے میں تو بڑا اچھا لفظ استعمال کہتے ہیں سلطان رائی ہے۔ تشبیہ کے دے نال دیتی نے، او دے نال دیتی نے جڑا سنی ہے۔ تے تانوں جڑا بھی لکھدا کہندا ہے زہرا پاک دا گستاخ ہے۔ سنو آج سلطان رائی تانوں پھکی دے رہے ہیں اور پھکی بخاری چو دے رہے ہیں۔ اگر تم نے بخاری نہیں پڑھی تو آؤ آج میں تمہیں پڑھاتا ہوں۔ میرے ہاتھوں میں صحیح بخاری ہے، لکھنے والے حضرت امام بخاری ہیں، صفحہ نمبر 631 ہے، حدیث نمبر 3751 ہے، اور راوی ہے اس کے حضرت عبداللہ ابن عمر، اور فرمان ذکر کر رہے ہیں صدیق اکبر کا۔ صدیق اکبر نے کہا ارخبو محمدن فی اہل بیتہ، اگر تم مصطفیٰ کا نظارہ کرنا چاہتے ہو تو مصطفیٰ کی اہل بیت کو دیکھا کرو، تمہیں حضور کی اہل بیت میں مصطفیٰ نظر آئیں گے۔ اس لیے تو محدث بریلی سونگ کر بتا دیتے تھے یہ سید ہے۔ کسی نے کہا سونگتے کیا ہیں؟ فرمایا حضور نے کہا کہ حسن حسین پھول ہیں، پھولن جو خوشبو نہیں آئے گی۔ یہ جو بات ہے جو میں نے کہی ہے نا کہ اہل بیت کے بارے میں جو بندہ اس طرح کی بات کرتا ہے اس کا نطفہ ٹھیک نہیں، یہ میری بات نہیں ہے، یہ رسول اللہ کا اپنا فرمان ہے، اور جس کتاب میں ہے وہ جمع الجوامع ہے، اور اس کو لکھنے والا وہ ہے جس نے 75 مرتبہ جاگتی آنکھوں سے حضور کی زیارت کی ہے، اور اس کا صفحہ نمبر 276 ہے، جلد نمبر 7 ہے، اور مزیداری کی بات یہ ہے کہ راوی مولا علی ہے۔ ہمیں کہتے ہیں فتاوی رضویہ کی عدالت، ہاں یہ فتاوی رضویہ کی عدالت سے تمہیں بتا رہے ہیں کہ جڑا ترجمہ اسی کر دیا ساڑھے وڈے بھی یہی کر کے گئے ہیں۔